وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، برادران ملت، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں لکھنؤ کی اس جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے اس مبارک اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. یہاں کے حاضرین ہمیشہ میرا معمول رہا ہے اور اس ماحول کو ان اکابر اور اسلاف سے نسبت ہے. وہ اتنی بڑی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں اس کے ساتھ عقیدت ایک فطری اور طبعی چیز بن جاتی ہے. اور جو عقیدت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے یہ بہت بڑی متاع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ دنیا کی زندگی عمل کی زندگی ہے. اور اخروی زندگی بدن کی زندگی ہے. اچھے اور برے بدن کا انحصار اس دنیا کے اچھے اور برے عمل پر. تمام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مبشرین اور منذرین بن کر دنیا میں
تشریف لائے. اور تبشیر الانذار یہ دونوں ایسے وظیفے ہیں، ایسی ذمہ داریاں ہیں جو حضرات انبیاء کو تفویض کی گئی کہ اگر دنیا میں اچھا عمل کرو گے تو پیغمبر مبشر ہے اور وہ خوشخبری دے رہا ہے آخرت میں اچھے جزا اور اچھے بدلے کے. اور اگر دنیا میں عمل نافرمانی کا ہے، کفر و عصیان کا ہے، تو پھر پیغمبر منذر ہے اور ڈراتا ہے اس برے عمل کے بدلے میں آخرت کی بری جزا سے. لیکن دنیا کے اندر اچھا عمل، اللہ کو قبول عمل وہ ہے کون سا کہ جو ہم کریں، اور وہ برا عمل ہے کون سا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہم وہ نہ کریں. ظاہر ہے کہ اس کی تعلیم بھی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ ہی اس کی تعلیم عطا کرتا ہے. اور وحی کا یہ سارا نظام اللہ نے قائم ہی اسی لیے کیا تاکہ ہمیں دنیاوی زندگی کے طور طریقوں سے آگاہ کرے، ہمیں دنیاوی زندگی کے تمدن سے آگاہ کرے، ہمیں دنیاوی زندگی کے وہ تمام اعمال بتائے کہ جو کرنے کے ہیں تو اسے کیا جائے اور جو نہ کرنے کے ہیں تو وہ نہ کیے جائیں. اب پوری انسانیت جس چیز کی ضرورت اور حاجت ہے اس دنیاوی زندگی میں، وہ حاجتیں پوری امت کی ہمارے ان مدارس کے اندر ہونے والی تعلیمی اور تدریسی خدمات سے جڑی. یہاں سے یہ روشنیاں پھیلتی ہیں، یہاں سے یہ پیغام پوری امت تک پہنچتا ہے، ایک ایک مسلمان تک پہنچتا ہے، بلکہ ایک ایک انسان تک پہنچتا ہے. اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی قدر و منزلت ہے، کیا اس کا مقام ہے، اور قیامت تک جس دین میں رہنا ہے اور قیامت تک جس امت میں رہنا ہے، قیامت تک اس کو باقی و ساری رکھنا، نئی نسل کی طرف اس کو منتقل کرنا، اور ہر نئی نسل تک اس کو پہنچانا، یہ وہ عظیم الشان خدمت جمیلہ ہے جو آج ہمارے مدارس میں سر انجام دیا جا رہا ہے، جس میں
اساتذہ بھی مشہور ہیں، اس میں طلبا بھی مشہور ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس سارے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں انسان کا ایک امتیاز سمجھ میں آتا ہے تمام تر حیوانات کے مقابلے۔ کلیات پر بکھری ہوئی اس پوری حیوانیت اور تمام جانداروں کے اندر جہاں انسان کو دوسرے تمام حیوانات کے مقابلے میں اور بہت سے امتیازات حاصل ہیں، وہاں دو امتیاز بڑی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک عقل کی قوت کہ جس سے انسان سمجھتا ہے، اور ایک زبان کے اندر قوت گویائی جس کے ذریعے انسان دوسرے کو سمجھاتا ہے۔ تو عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے اور قوت گویائی کے ذریعے علم دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو تعلیم و تعلم دونوں کی قوت حضرت انسان میں اللہ نے جمع کر دی اور پھر سمجھانے کے لیے بھی ایک نظام قائم کر دیا۔ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے لوح محفوظ سے آسمان دنیا اور آسمان دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالی تمام انسانیت کو اطمینان دلاتا ہے۔ کہ عالم بالا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک، سینہ مبارک تک وحی کی جو آمد ہے وہ اس قدر محفوظ ہے، اور ہم نے اس قدر اس کی حفاظت کے انتظام کر دیے ہیں کہ اس کے ضبط غیر میں بھی کسی قسم کے شک اور تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، حضرت جبریل کی بات عام آدمی کی بات تصور نہ کرو، وہ ایک محترم پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر صاحب کی بات ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہ تمام چیزیں جو کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام حضرت جبریل کو عطا کرتا ہے۔ قوت والا بھی ہے، عرش والے کے ساتھ بڑا قرب کا تعلق ہے، بڑی نسبت ہے، اکیلا بھی نہیں ہے، فرشتوں کے حفاظتی دستے ان کے تابع آ رہے ہیں، اپنی طبیعت میں بھی امانت ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو انسانیت کی طرف منتقل کیا، وہاں بھی افواہیں پھیلی، وہاں بھی جب پیغام کی حقیقت کو نہیں جھٹلا سکے تو پیغام دینے والے کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ پیغام تو سچا ہے، لیکن پیغام دینے والا اگر مجروح ہو جائے تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یقین دلا دیا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. عام آدمی کی بات نہیں ہے، محترم پیغمبر صاحب کی بات ہے. خیر یہ شاعر ہے جادوگر جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں تنزیل من رب العالمین. اب انسانیت کی ہدایت کی، اس کی کامیاب دنیوی اور اخروی زندگی کی رب العالمین نے اتنا عظیم نظام قائم کیا کہ علویات و سفلیات سب مصروف ہو گئے. فرشتے بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو ہدایت مل جائے، انبیاء کرام بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے انبیاء کا علم حاصل کیا وہ بھی اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ مل جائے، کامیابی کا راستہ مل جائے. اب اگر انسانیت اللہ کے اتنے بڑے انتظام کے باوجود بھی اور اتنے بڑے انعامات کے باوجود بھی اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں وہ حق بجانا. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم کبھی یہ مقام دیتا ہے، لیکن اس مقام پر فائز وہ مخلوق جب باقی ہو جائے تو پھر سزا بھی اسی طرح ہوتی ہے. پھر کبھی تو انسان مقام خلافت پر فائز ہے. وجعلناکم خلائف فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب خلیفہ کا تصور آپ دیکھیں، لیاقت اور خلافت کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری لازم ہے. اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر نیابت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اور جہاں جب انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو پھر جس نے نافرمانی کی پھر اللہ کو بڑا غصہ ہے. پھر کہاں انسان کا وہ مقام کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کی اطاعت کے لیے اپنی خواہشات کو پامال کرتا ہے فهو اکرم من الملائکہ، وہ ملائکہ سے زیادہ محترم ہے. اور جب وہ اپنی خواہشات کے لیے شریعت کو پشت اتارتا ہے اور خالصتاً اپنی خواہشات کی فرمانبرداری کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اہون من البہائم، وہ جانور میں گر رہا ہے. اولئک الانعام وهم اضل، جانوروں سے اس کا مقام کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کمثل الحمار یحمل اسفارا، پھر بھی اللہ اس کے بارے میں کمثل الکلب، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو سزا دیتا ہے حکومت قردۃ الخاسئین. پھر حیوانات کے ماحول میں جو گرے ہوئے جانور ہیں انسانیت کی نظر میں ان سے مشابہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو مقصود بالذات اپنے خالق کی رضا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ جو سلسلے ہیں علم کتنے بلند ہیں. قرآن کریم میں کفر کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلنا، کفر
جاتے جاتے اللہ تعالی اپنی تعلیمات میں ایک نئی جہت دے دیتا ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. یہ بھی نہیں کہ سارے مسلمان جو ہے وہ بیک آواز جو ہے وہ سیدھے باہر میدان میں نکل جائیں، بلکہ کچھ لوگ علم سیکھنے کے لیے بھی ٹھہرے ہیں. ایک جماعت وہ بھی ہوگی جو تفقہ فی الدین حاصل کرے تاکہ جو لوگ واپس آئیں تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی تو کوئی ہو، علم بھی تو ہو. اور یہاں پر تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا اور اللہ کے راستے میں علم کے لیے نکلنا دونوں فی سبیل اللہ برابر لہذا علم کی بقا، مدارس کی بقا، علماء کی بقا، صلحاء کی بقا، یہ جو اس دور کی ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اس وقت مشکل مسلمان امت پر ہے. امت مسلمہ جس مشکل سے گزر رہا ہے، جیسے کہ امت مسلمہ کی ایک نسل کشی کی جا رہی ہے، اور پھر ہدف کیا ہے؟ واضح طور پر کہتے ہیں ہدف ہماری مسلمان امت نہیں، وہ مسلمان ہے جس کے اندر دین کا احساس ہے، شریعت کا احساس ہے، جس کے اندر مذہبیت ہے. واضح طور پر کہتے ہیں کہ صرف مذہبیت والا بھی نہیں، جنہوں نے اس مذہب کی تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، جو قرآن حدیث کو اپنی زندگی کا منبع سمجھتے ہیں، محور سمجھتے ہیں، اس احساس کو ختم کرنا ہے، اس قوت کو تباہ کرنا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے. کس کس محاذ پر کون کون لوگ جا کر اپنا فرض ادا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں نماز کا وقت ہے تو دو طائف ہونا تاکہ نماز بھی رہے اور جہاد بھی رہے. لہذا عمومی ماحول میں ہم مدارس کی وجود، مدارس کی خدمات، اس کے تسلسل اور اس کے دوام و استمرار کی حاجت سے بالکل بے نیاز نہیں رہ سکتے. اور جب تعلیمات دی جاتی ہے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا حالات ہیں، افغانستان کے بھی حالات ہیں، عراق کے بھی حالات ہیں، پاکستان کے بھی حالات ہیں، اور حسب تفاوت ہمیں اس کی حکمت عملی میں فرق رکھنا چاہیے. بات کو دلیل اور معقولیت کے ساتھ سمجھنے کی بجائے جذباتی طور پر کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ جہاد کا انکار کرتے ہیں. جہاد کا انکار کفر ہے، جہاد مخصوص ہے، لیکن جہاد نماز کی طرح کا کام نہیں. جہاد کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں، اس کے لیے محاذ تقسیم ہوتے ہیں. تو تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مسلمان میدان جہاد کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں ہوں کچھ لوگ ٹھہرتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ علم حاصل کرتے رہے اور جہاد سے واپس آنے والوں کو پڑھا سکیں، تعلیم دے سکیں. راجہ قول ایک. دوسرا
جو حضور کے ساتھ باہر گئے ہیں وہ ان سے علم حاصل کر کے جب واپس آئے تو مقام لوگوں کو پڑھا سکتے. تو علم کی بقا اس ساری صورتحال کو ہمیں قرآن حدیث کی تعلیم کرنی ہے. اور پھر اس سلسلے میں علماء کی اجماع اور اس کی رائے کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے. کبھی بھی علماء کی اجماع اور اس کی رائے سے انحراف کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے. جماعت جو طے کرنے کی پورے سوچ میں جا کے سکتے ہیں. اس حوالے سے یقیناً امت مسلمہ ایک امتحان سے گزرا اور پھر مشکل یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ مسئلہ کے شکار ہیں. پوری امت مسلمہ کے جذبات و احساسات ایک طرف ہیں اور امت مسلمہ کی دیانت اور حکمرانوں کے جذبات ایک طرف ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پر تو ہر بات کے لیے اولین دلیل جو ہے وہ جمہوریت ہے. اور پارلیمنٹ سب سے بڑا جمہوری ادارہ ہے اور پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ جمہوریت کے اصول یہی اور پاکستان کے اندر پارلیمنٹ جمہوری نظام موجود ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ کا اتحادی ہے یا نہیں ہے یہ ایک سوال ہے. اتحادی ہے اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اتحادی نہیں ہے اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ جب کہتے ہیں کہ اتحادی ہے یہ اتحاد کا فیصلہ کب ہوا کس نے کیا؟ ظاہر ہے اتحاد کا فیصلہ ایک ڈکٹیٹر نے کیا جس کو پاکستان کے پارلیمنٹ اور جمہوری ادارے کی توثیق حاصل نہیں. ڈکٹیٹر کی ہر بات غلط اور ناجائز تو پھر یہ فیصلہ کیوں جائز؟ اور جب پارلیمنٹ وجود میں آیا اور ڈکٹیٹر جا چکا تھا اور یہ کہا گیا کہ اب حقیقی معنوں میں ملک میں جمہوریت آ گئی تو پھر یہ موضوع پارلیمنٹ میں گیا. 2-3 ہفتے کی بحث و تمہیز کے بعد پورے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو حکمت عملی تیار کی گئی وہ سابق حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھی, ملک اور قوم کے مفاد میں نہ تھی. لہٰذا اس بات میں نظر ثانی ہونا چاہیے. اور طاقت کی بنیاد پر نہیں مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل. تو کیوں کر پھر ہم پارلیمنٹ کے فیصلے پر حضرات سے کترا رہے ہیں؟ کیوں ہم جرأت کر کے نہیں کہہ رہے کہ پاکستان اس قرارداد کے بعد اب اتحادی نہیں رہا ہے؟ لیکن دنیا دباؤ ہے. اور سب چیزیں یکسر حاصل نہیں ہوئی. جب ہم پارلیمنٹ میں 18-19 بن گئے اور باقی 450 کے ہاؤس میں صرف 19-20% سے زیادہ. ان حالات میں جبکہ پاکستان کی تمام تر یا اکثر سیاسی جماعتیں امریکہ کے تابع ہیں, اس ماحول میں
مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں مقاصد حاصل کوئی تشکر میں آپ کچھ دے کر نہیں لیتے تھے. اپنے صفوں میں وحدت، جماعتی قوت کو سپورٹ دینا اور جماعت پوری نیکیت کے ساتھ اپنے عقل و تدبیر کو استعمال کر کے مقاصد کے حصول کے لیے آیا. صفوں میں تقسیم ہو، اعتماد کا فقدان ہو تو پھر آدمی جتنا بھی عقل مند ہو وہ مقصد حاصل ہو. ہم نے اس جہد میں سفر کرنا کافی سفر باقی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش بھی ایک ملک ہے اور ہم ایک ملک تھے. وہاں پر علماء سیاسی طور پر منظم نہیں ہو سکے، یہاں پر منظم ہے. وہاں پر کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ ملک سیکولر ہے اور مذہبی جماعتوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. بین الاقوامی حالات اور اثرات ہم سب پر برابر کے ہیں اور پاکستان میں آئین میں نظر ثانی ہو رہی ہے. اور چونکہ میں تو اس کمیٹی میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کس پارٹی نے کیا کیا تراکیب تجویز کی. اور میں بطور تحدیث نعمت کے کہتا ہوں کہ اگر اس ماحول میں جمعیت علماء اسلام موجود نہ ہوتی، صرف ایک جماعت موجود نہ ہوتی، اس پورے سیاسی ماحول میں آج آپ کے ملک کا آئین مکمل سیکولر ہوتا اور اس میں مذہب اور دین کی کوئی ایک بات باقی نہ رہتی. لیکن الحمدللہ اس پورے دور سے ہم گزرے اور آئین میں ترمیم ہوئی اور آئین کا ایک اسلامی دفعہ بھی چھوٹا سا لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. ہر سطح پر ہمیں کام کرنا ہوگا، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن بنیاد اس کی سب کی یہ درس ہے. یہاں سے کھیل پیدا ہوتا ہے، یہاں سے علم دین کے ساتھ لیس ہو کر میدان میں نکلتے ہیں اور پھر اس روشنی کو پھیلاتے ہیں، اس روشنی کو اگلی نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں. میں بھی آپ کی طرح مدرسے کا ایک طالب علم، 10 سال میں نے بھی مدرسے کے حضور میں مطبخ کے داروں سے سال گزارے. استادوں کی ڈانٹ ٹپٹ کے مرحلوں سے گزرا اور پھر اس کے بعد 80 کے بعد کتنے ہر سال نوجوان نکلتے رہے اور نکلتے رہے. اور الحمدللہ آج بھی یہ گلستان بہار ہے الحمدللہ، اور خدا اسی طرح اس کو تروتازہ رکھے. یہ سلسلہ ہے چل رہا ہے، اس کی بقا ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس وقت عالمی اسلام میں اگر کوئی چیز ہدف پر ہے، میں آج جرأت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہتے ہوئے کہ دیوبندی مکتب فکر نشانی، دیوبندی اسلام جیسے کوئی دنیا میں الگ چیز ہے. اس کو کیوں نشانہ ملایا جا رہا ہے؟ آج کیوں مدرسے کا طالب علم بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے؟ انگریز نے تو کہا یہ تو بھکاری ہے، ماں باپ کے بچوں کو ضائع کرتا ہے تو مدرسے بھیج دے. یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے احساس کمتری میں ڈالنے کی کوششیں کی گئی. مذاق اور مسخرے کا نشانہ ان کو بنایا گیا. آج وہی
ان کی دور اندیشی پہ اعتماد کرنا ہوگا، اور دین اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی اس تصور اور اس سوچ کو سامنے رکھنا ہوگا اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج جو دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے اور چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ در حقیقت ہمارے اکابر کا وہ تیر ہے جو ان کے کمان سے اس وقت نکلا اور آج کے زمانے میں وہ ہدف میں لگا ہے، تبھی جنوب کا ہمارے میں جائے گا۔ کیا وجہ ہو گیا کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اس سے دنیا خطرہ محسوس کر رہی ہے، اس کو خوفناک انداز میں پیش کیا جا رہا ہے؟ لیکن اس چیز کو محفوظ کرنا، اس کو اس کے اپنے اثر پہ لانا تاکہ اس کے اثرات آنے والے مستقبل میں پڑیں کہ ہمارے اکابر کے لگائے ہوئے پودے سوچ اور دانش اور تدبر اور تدبیر کی بنیاد پر بہت آگے تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، یہ ہمارے اکابر کا اتنا بڑا نام ہے اور پھر ان حضرات کی وہ کاوش ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا اور حضرت شیخ کا آپس میں جو تعلق تھا، دوستانہ تھا، یہ تکلفی تھی، ایک دوسرے پر بھرپور ایک اعتماد تھا۔ اگر مفتی صاحب میدان سیاست میں کام کرتے تھے تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ وہاں کراچی کے ایک مدرسے میں علامہ یوسف بنوری میری پشت ہے، اور کبھی کبھی آپس میں لڑتے بھی تھے۔ مفتی صاحب کیا سیاست میں چلے گئے ہو، جہاں کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے اور خدا کے زمانے کے امام محمد آ گئے، مفتی صاحب کہتے تھے کہ میں اس پہ حیران ہوں کہ تم کتنے بڑے آدمی ہو، کمرے میں بیٹھے ہوئے باہر نہیں نکلتے، اتنا بھرپور ہے۔ علامہ بنوری کو اعتماد ہوتا تھا، مدرسے پر کوئی مشکل آئی تو اس محمود نے پوچھتا، یہ اعتماد اللہ کا ہے، اللہ اس اعتماد کو تائید پہنچتا ہے، خالصاً لوجہ اللہ، اور اسی کی برکت سے سارا نظام چل رہا ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے۔ دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، لیکن ہم نااہلوں سے یہ امانت ضائع نہ ہو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے نااہلوں بھی اللہ نے اس چیز کو محفوظ کیا، خدا کی رب العالمین اس در و دیوار اس جامعہ کو، اس ادارے کو اور پورے پھیلے ہوئے مدارس کو، اپنے کام کرنے والے علماء اور طلباء کو اپنی
کیا جواب دیں